ایک بنایا. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, نہ سمجھے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تسبیح ہم تو تم تو اپنی تسبیح ہی نہیں سمجھتے. اللہ فرماتا دین بھی تمہارا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج کے دن مکمل کر دیا دینکم, دین بھی تمہارا. اکملت لکم دینکم, اکملت لکم میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے دینکم, دین بھی تمہارا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ, اور میں نے پوری کر دی تم پر نعمتی. پہلے میری نعمت تھی, اب تمہاری ہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ 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 واہ. مجھے یہاں یاد آ رہا ہے شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین صاحب کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں مجھے فرمانے لگے صاحبزادہ صاحب میں نے ایک نعت لکھی ہے, اس کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہ جناب ارشاد فرمائیے. انہوں نے تو تحت اللفظ پڑھا تھا, میں ذرا ترنم میں پڑھ دیتا ہوں دوستوں کے لیے تاکہ دوست بیدار رہے. اگر بیدار رہے تو مینو کی, تجھے سو جاؤ تو مینو کی, تجھے بیٹھے رہو تو مینو کی, تجھے اٹھی جاؤ تو مینو کی. ہاں جی, کوئی پیارا قبر تے آ کے ڈاہی مار کے اکھاں وچوں ہنج بگاوے مینو کی. تے جے کر اسی یہ سمجھ لبیے نا کہ بھائی مینو کی, جو کردہ ہے خدا کردہ ہے مینو کی. ساڑھے غم ہی گئے تھے ساڑھے دکھ. بے شک بے شک. بھئی وقت کافی ہو گیا جناب. نہیں اجے تو پونے دو ہیں. کیوں بھئی بس کیا کروں, میں تو بیان کر کے ہڑپے چو ہڑپے ماردہ ماردہ تو آڈے کول آیا. اور تسا نے بڑا انتظار دی زامت گوارا فرمائیے. ان کے آنے کا انتظار رہا عمر بھر موسم بہار. اچھا, ان کے آنے کا انتظار رہا. یار دی تلاش ہوندی ہے. ایک دوست نے میں نے لکمہ دیتا ہے, یار ایک میں آج تک سمجھ نہیں آئی. حافظ قرآن سنیندہ ہے مگرو ایک سامنے ہوندہ, ٹھیک ہے نا. حافظ سو دے اور مشابہ پہ جاندہ ہے, تو اندہ حافظہ نے جیڑا مگرو کیے انہوں صحیح کرے نا قرآن پاک, اندہ انہوں نے نا لکھے ہویا لکمہ دیتا. وہ لکمہ تو حلوے دا ہوندہ ہے. یار لکمہ تا چاولہ دا ہوندہ ہے, لکمہ تا روٹی دا ہوندہ ہے. یار لوگوں نے قرآن دے اصطلاح دے بچی لکمے پا چھوڑی. تو ایک دوست نے میں نے لکمہ دیتا ہے, تو بھئی یار دی تلاش ہر کوئی کردہ ہے. تو انہاں دے اصرار دے مطابق میرے دادا پیر سائیں سیدی و سندی سید شیر محمد شاہ گیلانی قادری فتح پوری رحمت اللہ علیہ, وہ محبوب دی تلاش دے وچ انہوں نے ڈھولا لکھیا ہے. وہ میں پڑھدا پیا. آپ فرماندے نے لام لوکاں تو چوری چوری, کیا بات ہے, لام لوکاں تو چوری, راتی ڈھولو اے سودھین دی. راتی ڈھولو اے سودھین دی, ڈھونڈا جنگل ویلے وہ تو ساد مرنی. ڈھونڈا جنگل ویلے وہ تو ساد مرنی. پردسا نیڑے پئیاں اللہ کیا بات نانو ہے. اقرب من حبل الورید. دساں نیڑے پئیاں پئیاں, نیڑے پئیاں گلی بار بھلیں دی.
ڈھولا باج وسیلے ودی دکھ جھلے جب تک کسی کے دامن ولی کامل پیر مکمل کے دامن سے نہ لپٹ گئی روح پکارتی ہے تب تک مصیبتیں ہی مصیبتیں مولا تیبر زب رولا ہی رولا دساں نیڑے پنجا بھلی پار بھلیندی ڈھولا باج وسیلے ودی دکھ لیکن یاد رہے حضرات محترم یہ ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء جس کو اللہ چاہے جس پہ اللہ کا کرم ہو وہ اللہ کے پیاروں سے پیار کرتا ہے بے شک بے شک آپ فرمان دو سائیں شیرن پاک زال ذکر تیرے دی تیرے دی ذکر تیرے دی لگی تانگ چرو کی گدوں الست فرمائی ہویاں مست تدو کی سبحان اللہ کیا بات ہے الست بربکم قالوا بلا گدوں الست فرمائی ہویاں مست تدو کی جاگے شوق پرانے بلے کیوں نہیں لگ دے زور دنگانے روز ازل دے پیار پرانے جاگے شوق پرانے پرانے شوق پرانے نیہو کل دے جو کی ڈھولا خیر کی جان گجھی رامز تو میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت سید عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں وہ کون سی حسین صورت تھی جس صورت پر حضور نے خدا کو دیکھا سبحان فرماتے ہیں رسول علیہ السلام صورت خضرا مراد داستاست آسن صورت سے مراد جس صورت پر حضور نے خدا کو دیکھا فرماتے ہیں کہ حضور نے حسین ترین صورت سے اپنی صورت مراد لی ہے یعنی میں نے اپنے رب کو اپنی صورت بے شک بے شک اور یہ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وجوہ یوم ناظرۃ الی رب ذرا بہت چمکنے والے چہرے اپنے رب کو دیکھیں گے الی ربہا ناظرہ شرح قائد اٹھا کر دیکھئے علامہ تفتازانی نے بہت سی آیات بینات اور احادیث ایک اس میں یہ حدیث ہے سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر ان قریب تم خدا کو ایسے دیکھو گے جیسے آج 14ویں رات کے چاند کو دیکھو کیا بات ہے اور پھر نتیجہ نکالتے ہیں رؤیت اللہ جائزۃ عقلا نقلا اللہ کا دیدار قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ یار جس کو سجدہ کیا ہے کاش اس مسجود کا دیدار تو ہو جائے کیا بات ہے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا حل رأیت ربک یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو فرمایا لن نعبد ربا لم ارہ میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھ نہ سکتا بے شک بے شک یہ روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی نے حضرت علی المرتضیٰ کو نقل کیا حضرت علی المرتضیٰ کے قول کو سبحان اللہ کہ لن نعبد ربا اور فصوص الحکم میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی بھی حضرت علی المرتضیٰ کا یہ سوال جواب فرماتے ہیں لن نعبد ربا لم ارہ ارے ناظرین نماز معراج ہے یا کہ نہیں الصلاۃ معراج المومنین آؤ ذرا عرض کرتا ہوں کہ معراج کیسے ہوتا ہے نماز میں وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں معراج ہو رہی ہے ہماری نماز میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ پر خرچ کرے اور مجھ کو دیکھنے والا میرا صحابی
ایک مٹھی بھر جو خدا کی راہ پر خرچ کرے تو اس کا بظاہر بڑا عمل میرے صحابی جس نے مجھے دیکھا اس کا بظاہر چھوٹا عمل اس کے بڑے عمل سے بہتر ہے، اقرب ہے، اکمل ہے، اجمل ہے۔ معلوم ہوا عبادات و ریاضات و مدارج اور مقامات کا لب لباب محبوب کا دیدار ہے۔ بے شک بے شک محبوب کا یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا، تو فرمودی رہے کعبہ گرفتے وگرنہ جس تمہارا منزل نیست۔ آقا تو نے ہی فرما دیا بیت اللہ کا طواف کرو، تو نے فرمایا حجر اسود کو چومو، ہم نے چوما، تو نے فرمایا فاتخذوا بمقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پہ جان کو جا نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان۔ بے شک بے شک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے بڑے عاشق صحابی ہیں، وہ فرماتی ہے، اور عرب کے لوگ بڑے کھوجی ہوا کرتے تھے، وہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو دیکھا تو اس کے عمق کو دائیں بائیں دیکھا، میں نے لکیروں کو دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، ادھر آ کر میں نے مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانوں کو دیکھا، ان کی لکیروں کو دیکھا، ان کو ماپا، دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا۔ فرماتے ہیں بالذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عبداللہ بن مسعود کی جان ہے۔ میں حیران ہو کر رہ گیا کہ 4000 سال پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے وہی ہو بہو محمد عربی کے پاؤں کا نشان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات تو تجھ سے جو آنکھوں ملا دے وہی مستانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے۔ آگے سنیے، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں خانہ بنا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ یہ آستانے خود بخود نہیں بن جاتے، یہ خانقاہ ہیں اور یہ عبادت کے میخانے خود نہیں بنتے۔ یہاں محبوب کی زلفوں کی رحمت کا چھینٹا پڑ جاتا ہے۔ تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں خانہ۔ ارے کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں، کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میخان۔ یہ میخانہ ولایت ہو، میخانہ وحدت ہو، میخانہ حقیقت ہو، بزرگان دین کی آستانے جو ہوا کرتے ہیں یہ محبت و عشق و سوز و گداز کے میخانے ہوا کرتے ہیں۔ الفت کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، تو کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میخانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں، اور دفن کرنا میری میت کو بھی میخانے میں۔ کیا بات ہے۔ دفن کرنا میری میت کو بھی میخانے میں، تاکہ میخانے کی مٹی رہے میخانے میں۔ دفن کرنا میری مٹی کو بھی میخانے میں، تاکہ میخانے کی مٹی رہے میخانے میں۔
اے ابو بکر صدیق نزا کا عالم ہے، کوئی وصیحت فرمائیے۔ حضرت عمر پاس ہے، حضرت عثمان پاس ہے، حضرت علی پاس ہے، اور حضور کے عاشق پاس ہے، اور عاشق کے پاس عاشق ہی ہوا کرتے ہیں۔ ولیوں کے پاس جن کو خدا تعالیٰ کرم کرتا ہے وہ ولی ہی آیا کرتے ہیں۔ ارے جن کو وہ بلاتے ہیں وہ آتا ہے، جس کو نہیں بلاتے وہ آتا ہی نہیں۔ وہ آئے کیسے؟ یار نے بلایا ہی نہیں، یار نے بلایا ہی نہیں۔ بھئی شیخ کامل کے پاؤں کو اور ہاتھوں کو چومنا یہ حرام ہے۔ ارے کوئی جبریل سے پوچھے کہ جبریل نے میرے آقا کے پاؤں کے تلووں کو کیوں چوما؟ ارے جبریل جیسا پیارے کے پاؤں کے تلووں کو چومتا ہے، تم جیسا نہیں۔ تیرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ پیارے آگے پہنا کہ جے کر میں اگا آنکھ دے ماں کہ تیرا بوت تھا یہ اس قابل ارے ان کے جوتے پر چمک تھی، تیرے بوتے پر نہیں۔ ان کے جوتے پر چمک تھی، ان کے جوتے پر چمک تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورگے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آقا اے خدایا میں چاہتا ہوں کہ تیرے محبوب کے موضع کے تسمے کو اپنے دانتوں سے قدر والے جانتے ہیں۔ ہاں جی، عز و شان اہل بیت جو حضور کے ساتھ نسبت شدہ ہوں، حضور کی اہل بیت ہوں، حضور کی آل ہو، حضور کے صحابہ کبار ہوں، خلفائے راشدین ہوں۔ مرکز تو مصطفیٰ کی ذات ہے، لہذا محبوب کے در و دیوار کا احترام ہوتا ہے، محبوب کے کوچہ و بازار کا احترام ہوتا ہے، محبوب کی آل کا احترام ہوتا ہے، اور محبوب کے ہر یار کا احترام۔ جو حضور کے یاروں کا احترام نہیں کرتے وہ محبت مصطفیٰ سے نا آشنا ہیں۔ جو حضور کی آل سے، حضور کے اہل بیت سے احترام اور محبت نہیں کرتے، حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتے، اور سیدہ فاطمہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کے چوکھٹ کی مٹی کو اپنی آنکھوں میں سرما لگانے کا تصور نہیں کرتے، میرے نزدیک ان کا ایمان کامل ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ تو حضرات گرامی، محبوب کو دیکھا اور حیران رہ گئے۔ پردہ ہٹا، جس سے پردہ ہٹانا مقصود تھا ان کو ساتھ لے کر غار میں گئے۔ جن سے پردہ ہٹانا مقصود تھا ان کو ساتھ غار میں لیے ہیں، اور یہ غار میں ہیں، وہ غیر ہیں، غیر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں، غلام بھی جانتا ہے جو صدیق اکبر کا غلام تھا، جو کہ حضور کی خدمت میں کھانا پیش کرتا تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ اندر کون ہے۔ ارے جب تک اندر کا پتہ نہ ہو، کیا پتہ خزانے میں کیا ہے؟ جو باہر چلک پھلک وچ کچھ نہ اپنے جسم کو سجائے، لیکن یہ دل میں کسی کامل کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنے دل کو منور نہ کرے، میں علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی جارے۔ تو حضرات محترم، اللہ نے فرمایا ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لے موضوع تو میں ہن پہ چھیڑ دا، پہلے تو جے میں تمہید بننی ہے، کی خیال ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ۔ لیکن یاد رہے حضرات محترم، تمہید میں ہی سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نفس مطمئنہ کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، ذکر واحد ہے، قلوب جمع ہے،
ایک ذکر کرنے سے بہت سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک ذکر کرنے والا ہو اور اس کی غلامی میں کوئی آ جائے اور اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، وہ ڈھیر سارے کیوں نہ دل ہوں، ان کو بھی سکون مل جاتا ہے، ان کو بھی اطمینان مل جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں سے ملتا ہے سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا جب کچھ، ان سے لینے کا زواد زامن ہوئی ہوئی زامن ہوئی ڈھولا دوئی جہانی تیرے باجو بھی دندن سارن چھوڑ دیتیاں۔ تیرا نام ہے میرا کام ہے، تمہارا ذکر ہے میرا فکر ہے، تیری دید ہے میری عید۔ عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو امیر خسرو، عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو ام بساتے عید دید روئے تو، بلکہ فرمایا سجدہ گاہ عاشقاں ابروئے تو، جب تک آپ کے ابرو مبارک نہیں دیکھتے، ارے ابرو کیا ہے؟ یہ کعبہ قوسین ہے۔ یہی تو حضرت ویسے کرنی نے پوچھا تھا حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق سے کہ رسول پاک کے ابرو ملے ہوئے تھے، پیوستہ تھے یا کہ کھلے تھے؟ تو حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے، حضرت علی بھی خاموش ہو کر رونے لگے۔ کوئی اگر کمبخت یہ کہے کہ ان کو جواب نہ آیا، ارے اس کو علم تک ہی نہیں ہے۔ خاموشی ایک ایسا جواب ہے جو زبان سے جواب دیا ہی نہیں جاتا۔ آپ تصور رخ محبوب میں گم ہو گئے۔ ذرا غور تو فرمائیے، بظاہر دیکھا نہیں ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیراہن دے کر حضرت عمر کو، حضرت علی کو فرماتے ہیں صدقے جاؤں خدا کا گھر ہے، اور حضرت عمر جیسی ہستی اور حضرت علی المرتضیٰ جیسی اعلیٰ ترین ہستی اس دیوانے کی تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو یمن کا رہنے والا ہو اور پھر کرن کے گاؤں کا باشندہ ہو۔ یمنی تو بہت سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ میں کرن کا رہنے والا ہوں، وہاں ہمارے ہاں ایک اویس نامی شخص رہتا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہو سکتا جس کی آپ جیسے متمنی اور ملتجی اور مقتدی ہے۔ کیا بات ہے؟ ہم ہنستے ہیں وہ روتا ہے، روتے ہیں وہ ہنستے۔ دیوانہ ہے، دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسی دیوانے کو ملنا۔ معلوم ہوا کہ حضور کے عاشقوں کے لیے حضرت عمر جیسے تلاش کرتے ہیں، حضرت علی جیسے تلاش کرتے ہیں۔ تو میں درمیان میں ایک بیان کرنے لگا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی یاد میں رو رہا ہوں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میری محبت میں تڑپا کر ان کی یاد میں اور ان کی محبت میں رو رہا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ میری امت کے علماء باللہ اولیاء کے دامن سے وابستہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور 3 دن تک گھر سے باہر نہ نکلے، صرف نماز پڑھاتے واپس گھر چلے جاتے۔ عرض کیا گیا تیسرے دن یا رسول اللہ خلاف معمول آپ کیوں گھر میں اتنا وقت گزارتے؟ فرمایا خدا سے کچھ باتیں ہوتی۔ ایک اور بات کر دوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں اپنے بندے کے ساتھ باتیں کی جو کی، وہ ما اوحا سے کوئی ہمیں بھی بتا دیجئے کہ کیا وحی کی۔ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا، صدیق اکبر کو فرما رہے ہیں راز کی بات، فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی کہ اے محبوب
پہلی امتیں اگر میری خطا کرتی تھی، گناہوں کا ارتکاب کرتی تھی، تو میں ان کے اوپر غضب کیا کرتا تھا، ان کے چہرے مسخ کر دیتا تھا، ان کو زمین میں خسف کر دیتا تھا۔ لیکن اے محبوب، تیری ذات کا صدقہ، تیری امت اگر خطا بھی کرتی ہے تو میں ان پہ رحمت کی بارشیں برساتا ہوں۔ تو فرمایا پہلے دن تو خدا نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 ولی ہوں گے، جو 70,000 اپنے غلاموں کو، میری امت کے لوگوں کو بغیر کسی حساب کے اور کتاب کے جنت میں لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ 70,000 کو لے جائیں۔ میں نے عرض کی خدایا اور کرم کر۔ تو دوسرے دن خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ جو 70,000 ہوں گے نا، ہر 1000 70,000 کو لے جائیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ ان 70,000 میں سے ہر 1000 70,000 کو لے جائے گا۔ میں نے حساب کیا تو بڑا لمبا چوڑا حساب ہو گیا۔ پھر تیسرے دن فرمایا کہ خدا کی بارگاہ اقدس میں میں نے عرض کیا خدایا اور کرم کر دیں، تو اللہ نے فرمایا وہ جو 70,000 تیری امت کے ولی ہوں گے، ہر ایک 70,000 کو لے جائے گا۔ تو جب 70 کو 70,000 سے ضرب دے دی گئی تو بنا 4 ارب اور 90 کروڑ۔ بغیر حساب کتاب کے اللہ کے ولیوں سے دامن سے وابستہ ہونے والے، بغیر حساب کتاب کے میرے آقا فرما رہے ہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے 70,000 حضور کی امت کے ولی 4 ارب 90 کروڑ آدمیوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں لے جائیں گے۔ حضرات محترم، بس بات صرف اتنی ہے کہ مورے مسکین حوث دست کے در کعبہ رسد، چونٹی کو شوق ہوا کہ کعبے جاؤں، اس کے لیے تو چھوٹا سا پیالہ بھی سمندر ناپیدا کنارے کیڑی ان کی میں پہنچ سکتی ہے کعبے۔ دست در پاج کبوتر زد و ناگاہ رسی، جو چونٹی نے ولایت کے کبوتر، ولایت کے شہباز، ولایت کے قاراسی، ولایت کے ککنس پیلے کامل کے پاؤں سے چمٹ گئی۔ اب پرواز کی شہباز نے، طوفانوں کا مقابلہ کیا شہباز نے، ارے سائیں ہواؤں سے لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، حادثات سے نبرد آزما ہوا، آندھیوں سے وہ کبوتر، پر جب وہ کبوتر کعبے پہنچا تو اس کے دامن سے لپٹی ہوئی چونٹی بھی پہنچ گئی۔ کیا بات ہے۔ تو بس وہ شہباز حقیقت ہے، چونٹی ایک صفر ہے، اگر صفر ہٹ جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا، بس ایک کی خاطر ایک کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے۔ رسول عربی بھی ایک ہیں تو مال و جان سب نثار کرتے ہیں، ہم خزاں کو بہار کرتے ہیں، ارے اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، کملی والے سے پیار کرتے ہیں، گردش کوے جار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں، بندگی کی خبر نہیں ہم کو، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا لافظ نسبت بنی آدم نمے زنم، میں یہ لاف نہیں مارتا کہ میں آدم کا بیٹا ہوں، میں چودھری ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ کوئی بات فخر کی نہیں ہے۔ فخر کی کیا بات ہے، ناز کی کیا بات ہے؟ نازم بری شرف کے غلام محمد، ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور محمد عربی کی عاشق و بزرگان دین کے دامن سے تعلق رکھتے ہیں۔ بما علیہ اللہ۔